مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست احباب سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے اس اعتدال کو سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات میں قائم کیا، چاہے ہماری عقائدی زندگی، چاہے ہماری عملی زندگی، چاہے ہماری انفرادی زندگی، چاہے ہماری اجتماعی زندگی، افراط و تفریط سے بچا کر انبیاء علیہم الصلاۃ نے ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو راہ حق، راہ عدل پر کھڑا کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ نے اسلامی اور انسانی اجتماعیت کا عدل ہمیں دیا ہے۔ اب وہ انسانی اور اسلامی اجتماعیت کا عدل ہے کیا؟ اس کو ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 11 کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے رکوع نمبر 11 کی 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی تھی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہونا تو ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جانا۔ اور اس رکوع کی آیت نمبر 2 میں رب العالمین نے فرمایا تھا، سب مل کر حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے تم پر کہ اس نے کتاب الہی کی بدولت، کلمہ الہی لا الہ الا اللہ کی بدولت اور دین الہی کی بدولت تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایمان، عمل اور علم کے جذبے سے دوبارہ اس رکوع میں اترتے ہیں اور مزید اللہ رب العالمین کی ان ہدایات کو سمجھتے ہیں جن کا تعلق اسلامی اجتماعیت اور انسانی اجتماعیت سے ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 11 کی آیت میں ایک بات کہی ہے، اور وہ بات ہے کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمہ الہی کی بنیاد پر ایک ہوئی ہے، جس کتاب الہی کی بدولت ایک ہوئی ہے، جس دین الہی کی بدولت ایک ہوئی ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، پوری مسلم دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی سطح پر بھی اور وہ ریاستی سطح پر بھی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے۔ قرآن کو جتنی گہرائی سے پڑھیں، قرآن کے بیانات کے جتنے گہرے اور عمیق اندر اتر جائے، آپ کو اتنا ہی گہرا معنی ملتا چلا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، رب العالمین ہم مسلمانوں کی ذمہ داری لگا رہے ہیں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں، جو اچھائی کا حکم دیں، جو برائی سے روکیں۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔
اب ایک جماعت عوامی سطح پر بھی ہونی چاہیے اور ریاستی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ عوامی سطح پر جو جماعت ہوگی وہ اخلاقی بنیادوں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکھنے کی کوشش کرے گی، اور ریاستی سطح پر جو جماعت ہوگی وہ سیاسی اور قانونی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکھنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ نے کہا کیا ہے، یدعون الی الخیر، ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی طرف بلائے، جو بھلائی کی طرف بلائے، جو خیر کی طرف بلائے۔ دیکھیں یہ کام ہر امتی کر سکتا ہے، ہر صاحب علم، ہر صاحب عقل آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ خاص ذمہ داری ہے منبر و محراب کی، جبہ و دستار کی۔ یہ کام رائٹر بھی کر سکتا ہے، لکھاری، یہ کام جرنلسٹ بھی کر سکتا ہے، صحافی، لیکن خاص ذمہ داری منبر و محراب کی ہے۔ یدعون الی الخیر، ہوتا کیا ہے جب ایک مسلمان اپنی خانگی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، اپنی خاندانی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، اپنی سماجی اور معاشرتی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، تو پھر مسلم اجتماعیت کمزور ہو جاتی ہے، مسلم اجتماعیت کا ڈھانچہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ تو منبر و محراب بڑا عظیم کردار ادا کرتا ہے کہ جناب ہم نے خانگی، خاندانی، سماجی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ریاستی سطح پر ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ریاست کی سیاسی اور قانونی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آمر بالمعروف ہو، اچھائی کا حکم دینے والا، ناہی عن المنکر ہو، برائی سے روک دینے والا، لیکن سیاسی اور قانونی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے۔ جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں وفاقی وزارت مذہبی امور ہے، وفاقی وزارت اوقاف ہے، پھر ضلع کی سطح پر کہیں تھانہ ہے، کہیں کچہری ہے۔ چونکہ جب جان محفوظ نہ ہو، جب مال محفوظ نہ ہو، جب عزت محفوظ نہ ہو، تو مسلم امہ کا ڈھانچہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، مسلم امہ خانوں میں بٹتی چلی جائے گی، مسلم امہ ہر سطح پر کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی بات کی کہ سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو، اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین کی کتاب کو اور اللہ رب العالمین کے کلمے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر جب مسلم اجتماعیت قائم ہو گئی تو اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک جماعت عوامی سطح پر بھی ہو، ریاستی سطح پر بھی ہو، کہ جو برائیوں کا خاتمہ کر کے اچھائیوں کو پروموٹ کر کے مسلم اجتماعیت کو محفوظ کرے۔ یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بھاری بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات دوستو ہم مسلمانوں سے کہی ہے۔ مسلم کی معروف روایت ہے، مشکات کے اندر باب ہے باب الامر بالمعروف، وہاں مسلم کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، روایت عام ہے، زبان زد عام ہے، لوگوں کو نہ صرف ترجمہ اس کا یاد ہو بلکہ روایت کے اکثر الفاظ عربی میں آپ کو یاد ہوں گے، لیکن اس کی گہرائی میں اتریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اجتماعیت کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا لگا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ من رعا منکم منکرن، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کر رہے ہیں، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے۔ دیکھیں برائی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اکلوتی نہیں ہوتی، برائی ہمیشہ انڈے بچے دیتی ہے۔ جس برائی کو ہم اپنے معاشرے میں برداشت کر لیتے ہیں نا،
پھر وہ ازدہے کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے جو بے قابو ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم میں سے برائی کو دیکھے، برائی کرتی کیا ہے؟ اجتماعیت کا ڈھانچہ کمزور کر دیتی ہے۔ ہر برائی، جو بچے سگریٹ پیتے ہیں، جو نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بظاہر دیکھ رہے کو یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں اور برائیاں ہیں، لیکن اللہ کی قسم مسلم اجتماعیت کا ڈھانچہ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے رسول فرما رہے ہیں تم میں سے جو برائی دیکھے، اب تقسیم ہے اس کی کہ مٹانا کیسے ہے۔ فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، اگر وہ اپنی طاقت سے، ریاستی طاقت ہوتی ہے، سیاسی طاقت ہوتی ہے، قانونی طاقت ہوتی ہے، اس سے مٹا سکتا ہے تو مٹائے، یہ کام ریاستی کر سکتی ہے۔ اب اگر برائی کو ہاتھ سے مٹانے کی، طاقت سے مٹانے کی تمہارے پاس طاقت نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اب اس برائی کو زبان سے مٹانے کی کوشش کرو۔ وہ کام منبر و محراب کر سکتا ہے، جبہ و دستار کر سکتا ہے، وہ صحافت کر سکتی ہے، وہ مصنفین کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر برائی جو تمہارے سامنے ہے اس کو مٹانے کی نہ ہاتھ سے طاقت ہو نہ زبان سے طاقت ہو، تو پھر فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور ہم یہ سب یاد رکھیں، جب برائی کا احساس دلوں سے مٹ جاتا ہے، جب برائی نگاہوں میں برائی نہ رہے، تو پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوتا، وہ جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے۔ انسان اور جانور میں صرف اتنا فرق رہ جاتا ہے، ایک 2 پیروں پہ چل رہا ہے، دوسرا 4 پیروں پہ چل رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب مسلم اجتماعیت قائم کر دی، کس پر؟ کلمہ الہی لا الہ الا اللہ پر، کتاب الہی قرآن پر، دین الہی قرآن و سنت پر۔ تو اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس اسلامی اجتماعیت کے تحفظ کے لیے تمہارے اندر عوامی سطح پر بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے، ریاستی سطح پر بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اچھائی کی دعوت دیں، جو بھلائیوں کو پھیلائیں اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ کتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے میں بتاؤں آپ کو۔ بخاری مسلم کے ایک روایت میں اترے ہیں آپ، اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو پیشگوئی کی تھی، اور آپ کی پیشگوئی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت ان لوگوں کے قدموں کے پیچھے چلے گی جو پہلے گزر گئے، بالش برابر بالش، ہاتھ برابر ہاتھ۔ وہ گزرے ہوئے لوگ اگر گو کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے، رسول نے فرمایا تبعتموہم، تم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے گو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی اپنی امت کے دور زوال کی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ یہود و نصارہ سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں؟ ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوگا نا، آخر امت پر دور زوال آتا کیوں ہے؟ یاد رکھیے امت پر دور زوال اس لیے آتا ہے، اس کے پاس نسلی ایمان ہوتا ہے، شعوری ایمان نہیں ہوتا۔ اس کے پاس مظاہر دین تو ہوتے ہیں لیکن دین کی روح موجود نہیں ہوتی۔ وہ امت اپنے ظاہر پر فریفتہ ہوتی ہے، اپنے ظاہر پر مطمئن ہوتی ہے، لیکن دینی بے حسی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، دینی حساسیت مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب کوئی امت زوال کا شکار ہو جائے۔ تو کیا دوستو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف نسلی ایمان ہے، شعوری ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنے مظاہر دین سے مطمئن ہیں لیکن اس میں روح موجود نہیں ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دینی بے حسی کے اندر جی رہی ہے، دینی حساسیت اس سے مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ وہ زمانہ تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو اسلامی اجتماعیت کا تحفظ کرے. ایک اور مثال میں آپ کو دوں دور زوال کی نا. کسی بھی امت پر جب دور زوال آتا ہے نا، شہوات کا غلبہ ہوتا ہے. یعنی ایسی خواہشات جو گھٹیا ہوں، ذاتی مفادات کے گرد لوگ ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور ذاتی مفادات کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. یہ دور زوال ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، جب کسی امت پر خواہشات کا غلبہ ہو، گھٹیا قسم کی خواہشات کا غلبہ ہو، تو پھر نماز تو ہوتی ہے، صرف ڈھانچے کے اعتبار سے ہوتی ہے، روح کے اعتبار سے نہیں ہوتی. آپ سورہ مریم اس کی آیت نمبر 59 کا مطالعہ کریں. رب العالمین فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، جو خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یاد رکھیے، کسی بھی امت کا آپ مطالعہ کر لیں، کسی بھی امت نے نماز کو لپیٹ کر کہیں ٹوکری میں نہیں ڈال دیا. وہ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن زمانہ زوال میں نمازیں صرف ڈھانچے کے اعتبار سے ہوتی تھی، روح سے خالی ہوتی تھی. اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے ناخلف لوگ جانشی ہوئے، نماز نہ رہی. یعنی یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب مساجد عالی شان ہوتی ہیں لیکن ان مساجد کے اندر روحانیت موجود نہیں ہوتی. وہ عالی شان مساجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں لیکن ان نمازیوں کے دلوں کے اندر خشیت الہی موجود نہیں ہوتی، خوف الہی موجود نہیں ہوتا. یہی وہ بات ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر ترمذی کتاب العلم میں اتریں، وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں بھری بھی ہوں گی لیکن نمازیوں کا حال یہ ہوگا لا تری فیہا رجلا خاشعا. ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو اپنے اندر خشیت الہی رکھنے والا ہو، جو اپنے اندر خوف الہی رکھنے والا ہو. جب خشیت الہی نہ ہو، جب خوف الہی نہ ہو تو پھر امت تو زوال کا شکار ہوگی نا، امت تو انحطاط کا شکار ہوگی، امت تو پیچھے کی طرف دھکیل دی جائے گی. جو امت مسلمہ کے آج حالات ہیں، ان حالات میں پوری امت کو مسلم اجتماعیت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دوستوں ذمہ داری لگائی ہے. یہ چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکے. دیکھیں نا اللہ نے کہا کیا ہے. آیت کے آخر الفاظ پہ جائیں، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کے لیے جو لوگ اپنا تن من دھن سب لٹا دیں گے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہم اسے معمولی کام لے لیتے ہیں، چھوٹا کام لے لیتے ہیں. نہیں دوست، سب سے بڑا کام امت کو جوڑنا ہے، سب سے بڑا کام ملت کو اکٹھا کرنا ہے. نکات مشترکہ پر اکٹھا کریں، کھلے ڈائیلاگ ہوں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں آنا جانا ہو، مختلف مساجد کے امام اور خطبہ ایک جگہ بیٹھیں، معاملات کو ڈسکس کریں، امت محمد کا غم لے کر ممبروں پہ کھڑے ہوں، ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوں جب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانی سرمایہ ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں. وہ اولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اب جو اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، دل دماغ کے دریچے کھولیں، اپنی ایمانی حرارت کو تھوڑا سا مہمیز دیں، اپنی ایمانی غیرت کو تھوڑی سی حرکت دیں. اگلی آیت ہے کیا؟
اگلی آیت میں رب العالمین نے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر دیا ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ جناب تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ یہود و نصارہ جنہوں نے حبل اللہ سے آنکھیں چرائیں، جنہوں نے حبل اللہ کو پیٹھ دکھائی، اور اس کے بعد جس کے ہاتھ میں جو رسی آ گئی اس نے اس رسی کو حبل اللہ سمجھ لیا۔ پھر یہود و نصارہ کے اندر ایسے اختلافات رونما ہوئے، ان اختلافات کے اصلاح کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاریخ پیش کر رہے ہیں، اور تاریخ کا حوالہ دے کر ہمارا شہنشاہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، حالانکہ ان کے پاس ہدایت موجود تھی، حالانکہ ان کے پاس خدا کی رہنمائی موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم مسلمانوں سے۔ تاریخ اللہ تعالیٰ کس کی پیش کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ تو دوستو بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہیں نا جن کو ہاتھ میں اسلام دیا گیا، پھر اسلام کا سفر شروع ہوا۔ آج 23 جنوری 2026 اسلام کا سفر جاری ہے، اور دنیا میں 200 کروڑ انسان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان 200 کروڑ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کس نے جمع کیا ہے؟ ان کو ایک برادری کس نے بنایا ہے؟ ان کے درمیان بھائی چارہ کس نے قائم کیا ہے؟ کلمہ الہی لا الہ الا اللہ نے، کتاب الہی قرآن نے، دین الہی قرآن و سنت نے۔ تو اللہ رب العالمین اب ہم مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جب ہم تمہاری جمعیت قائم کر چکے ہیں، جب ہم تمہیں ایک کر چکے ہیں، جب ہم تمہیں ایک صف کا نمازی بنا چکے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ آپ کی نمازیں وہ اثر کیوں نہیں دکھا رہی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نماز نے دکھایا تھا؟ آپ کے روزے، آپ کی عبادات، آپ کا 30 لاکھ کا حج کا اجتماع کیوں وہ منظر ہمارے سامنے نہیں پیش کر سکا؟ اس لیے کہ ہم تقسیم ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں، دیوار سے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ جو حبل اللہ ہے، آپ کیا اسے معمولی چیز سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دین الہی، کتاب الہی، کلمہ الہی لا الہ الا اللہ، ایمان اسی سے مکمل ہوتا ہے۔ ابو داؤد ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول نے کیا کہا تھا؟ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے۔ بھئی ایک شخص ہے، میرے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، میری طبیعت کو وہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن اس سے محبت صرف اللہ کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جو ناراض ہوا اللہ کے لیے۔ بھائی اولاد سے ناراضگی اگر ہوئی صرف اللہ کے لیے، اپنے پیاروں سے اگر ناراضگی ہوئی صرف اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے دیا اللہ کے لیے، یعنی اپنا ڈھنڈورا پٹوانے کے لیے نہیں، اپنے نام کی قوالی بجوانے کے لیے نہیں، اپنے نام کا ڈھول پٹوانے کے لیے نہیں، بلکہ جس نے بھی مال خرچ کیا اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس نے مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا صرف اللہ کے لیے۔ میں جانتا ہوں یہ پیشہ ور ہے، مجھے معلوم ہے یہ ہیروئن پیے گا، میں اسے کھانا تو کھلا سکتا ہوں، لیکن پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے یہ ہیروئن پیے گا، یہ پاؤڈر پیے گا۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جو ناراض ہوا اللہ کے لیے، جس نے کچھ دیا اللہ کے لیے، جس نے دینے سے ہاتھ روک لیا اللہ کے لیے،
فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے۔ یہ حبل اللہ معمولی چیز ہے، یہ دین الہی، یہ کتاب الہی، یہ کلمہ الہی لا الہ الا اللہ سب سے قیمتی متاع ہے۔ پوری کائنات ایک طرف اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، اتنا قیمتی ہے یہ کلمہ۔ اللہ رب العالمین پوری مسلم دنیا کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت کا مطالعہ صرف دل و دماغ کو تازہ کرنے کے لیے نا کر لیں، اور عمل کی نیت سے یہ روایت دوبارہ سنیں آپ۔ بہت قیمتی روایت ہے یہ، آپ یقین جانیے جس دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کا احساس کر گئی، پوری امت کی حالت پوری دنیا میں وہی ہوگی جو آپ کو بیت اللہ میں نظر آتی ہے۔ وہاں گورے کالے رنگ برنگی لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک بیت اللہ کو مرکز بنا کر۔ کیا منظر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، دل موم ہو چکا ہوتا ہے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اپنے اوپر اسے ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کا میں دوبارہ مطالعہ کروا رہا ہوں، عمل کی نیت سے داخل ہوتے ہیں ہم سب کہ انشاءاللہ اپنے لیے کچھ عمل لے کر آئیں گے۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب السنہ، ترمذی کتاب الایمان، ابن ماجہ کتاب فتن کے اندر موجود ہے۔ اب وہ روایت ہے کیا؟ اصل میں اللہ کے رسول کی طرف سے پیشگوئی ہے اپنی امت کے دور زوال کے لیے، اور میں نے کئی مرتبہ آپ دوستوں کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی نبی پیشن گوئی کرے گا وہ اپنی امت کو متنبع کر رہا ہوگا، وہ اپنے امت کو خبردار کر رہا ہوگا، آگاہ کر رہا ہوگا۔ اب ہمارا نبی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی پوری امت کو متنبع کر گیا، آگاہ کر گیا، اور وہ آگاہی کیا تھی؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، علی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے۔ اور کس طرح آئے گا؟ حذف النعل بالنعل، جس طرح دو جوتے آپس میں برابر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دور زوال میں میری امت یہود و نصارہ کی طرح بری ہوگی، یہود و نصارہ کی طرح اپنے اندر خرابیاں خامیاں رکھنے والی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے آگے کیا بات کہی؟ آپ نے کہا اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت ہوگا جس نے علل اعلان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو، میری امت میں بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا۔ یعنی دور زوال میں میری امت برائیوں میں، خامیوں میں، گناہوں میں یہود و نصارہ کے بالکل برابر ہوگی۔ پھر اگلی جو بات کہی ہے نا وہ ہے دوست، آپ نے فرمایا لیکن دور زوال میں میری امت ہر برائی میں بنی اسرائیل کی طرح ہے، لیکن ایک معاملے میں بنی اسرائیل سے ایک ہاتھ آگے ہے، ایک قدم آگے ہے، اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی۔ اگر دور زوال میں یہود و نصارہ کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ رسول نے پھر کیا کہا؟ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ سوال ہوا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا من کانا علی ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں کھڑا ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ذہنوں میں سوال تو آئے گا نا کہ دور زوال میں آخر امت تفرقہ بازی کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے غلو۔ غلو کیا ہے؟ کسی بھی
دینی حکم میں یا کسی بھی دینی تعلیم میں غیر ضروری تشدد. ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی ہے، بن باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں. عیسائیوں نے ان کی معجزاتی پیدائش میں غلو کیا اور ابنیت مسیح کا عقیدہ نکال لیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہی مسلم دنیا کے ساتھ ہوا. خوارج نے تحکیم کے معاملے میں غلو کیا کہ جناب فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا، نہ علی کا چلے گا نہ معاویہ کا چلے گا. خوارج نے تحکیم کو بنیاد بنا کر غلو کیا. ایک خارجی ماڈل ہمارے سامنے آیا. اہل تشیع نے اہل بیت کو بنیاد بنا کر غلو کیا اور پنج تن کا خود ساختہ عقیدہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا. ایک شیعی ماڈل ہمارے سامنے آ گیا. معتزلہ نے عقلیت کو بنیاد بنا کر کہ جناب عقل آگے ہے، حالانکہ عقل وحی کے پیچھے ہے نہ کہ وحی عقل کے پیچھے. انہوں نے عقلیت کے اندر غلو کر کے ایک نئے ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا جسے معتزلی ماڈل کہا جاتا ہے. پھر ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کے تصور کو غلو کا پہناوا پہنایا اور جن کو اولیاء اللہ کہا ان کو خدائی صفات دی. اس سے ایک قبوری ماڈل ہمارے سامنے آیا دین کا. پھر ایک اور انقلابی ماڈل ہمارے سامنے آیا جہاد. جناب جہاد کی صرف ایک شکل تلوار. کبھی قلم کی بات نہیں کی گئی، کبھی کتاب کی بات نہیں کی گئی، کبھی تدبر کی بات نہیں کی گئی. جب بھی جہاد کا نعرہ لگا تلوار کے ساتھ لگا، ایک انقلابی ماڈل آ گیا. جب بھی دینی تعلیم کے اندر غیر ضروری تشدد کیا جائے گا امت تفرقہ بازی کا شکار ہو جائے گی. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو رسول بتا چکے ہیں، میرا اور اصحاب محمد کا طریقہ. اللہ کے رسول کس پر تھے؟ اصحاب محمد کس پر تھے؟ قرآن اور سنت پر. اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینے والے. تو دوستو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ جب ہم کلمہ الہی کی بنیاد پر، کتاب الہی کی بنیاد پر، دین الہی کی بنیاد پر سارے انسانوں کو جمع کر چکے ہیں، اکٹھا کر چکے ہیں، ان کو بٹنے نہیں دینا، ان کو تقسیم نہیں ہونے دینا. اگر آپ لوگوں کے دل دماغ حاضر ہیں، ہم اسلامی اجتماعیت کے ساتھ ساتھ انسانی اجتماعیت پر بھی بات کر رہے ہیں. انبیاء علیہم السلام صرف مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کرتے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی فورم مہیا کر دیا کرتے ہیں. تو انبیاء علیہم السلام نے جہاں اسلامی بھائی چارے کی بات کی ہے وہاں انسانی بھائی چارے کی بھی بات کی ہے. جہاں اسلامی برادری کی بات کی ہے وہاں انسانی برادری کی بھی بات کی ہے. جہاں اسلامی اجتماعیت کی بات کی ہے وہاں انسانی اجتماعیت کی بھی بات کی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے جمعے 2 نکات ہیں، دنیا کے سارے انسان ان نقطوں پر جمع ہو سکتے ہیں. پہلا نقطہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، وہ ہے اللہ کی وحدانیت. اور دوسرا نقطہ دنیا کے سارے انسانوں کے اصلی ماں باپ ایک ہیں، وہ ہیں آدم اور حوا. اب اللہ رب العالمین نے جو عالمگیر معاشرہ قائم کیا کتنے خوبصورت انداز میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اسے پیش کیا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے جنم دیا ہے، پھر تمہیں قبائل اور قوموں میں اس لیے تقسیم کیا تمہارے درمیان تعارف ہو. لیکن تم میں وہ ہمارے نزدیک معزز اور محترم ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب یہاں تین حقیقتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے، اگر دماغ حاضر ہے تو میں رکھوں، چونکہ میں بار بار کہا کرتا ہوں ہر انسان کو انسان ہونے کا احترام دو، ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کی عزت دو۔ یہ مطالبہ ہمارے خدا کا ہے، یہ تعلیم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس آیت میں پہلی حقیقت کیا ہے؟ پہلی حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ تخلیق میں رنگ، نسل، وطن، قومیت یہ تمہیں ایک نہیں کرتی، بلکہ سلسلہ تخلیق میں جو چیز سارے انسانوں کو ایک کرتی ہے وہ یہ، سارے انسان ایک ہی مادے سے پیدا ہوئے ہیں۔ سارے انسانوں کے دنیا میں آنے کا جو پروسیجر ہے وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ دوسری حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان کی، بھئی دنیا کے سارے انسان ایک خاندان نہیں بن سکتے، بھئی نسلیں پھیلیں گی، جب نسل پھیلے گی خاندان بھی پھیلیں گے، خاندانوں سے اقوام بنیں گی، تو سارے انسان ایک خاندان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تم قبائل میں بٹے ہوئے ہو، اس لیے تم قوموں میں بٹے ہوئے ہو، قبائل اور قوموں میں اس لیے بٹے ہوئے ہو لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تاکہ تم ایک دوسرے کی عزت اور قدر کو جانو۔ اور تیسری حقیقت اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی ہے؟ وہ یہ کہ ہماری نگاہ میں سارے انسان برابر ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی فضیلت ہے، تمہارے درمیان کوئی درجہ بندی ہے، تو وہ تخلیقی بنیادوں پر نہیں ہے، وہ نسلی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاقی بنیادوں پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سارے انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ہاں اللہ کی نگاہ میں سارے انسانوں میں وہ زیادہ افضل ہے جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ یہ جو UN ہے، یہ ایک عالمگیر فورم ہے، اس اقوام متحدہ کے فورم سے سارے انسان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے طاقت کا گیم ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے کہا تھا طاقت کیا ہوتی ہے؟ اندھی اور ننگی۔ طاقت کا ہی معاملہ ہے، تائیوان کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، یوکرین کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے روس کے ساتھ، وینزویلا کا مسئلہ کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ۔ چونکہ طاقت اندھی بہری ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کا گیم کھیلتی ہے۔ اب دیکھیں نا پاکستان کی ہسٹری میں اتریں آپ، طاقت کا مفاد تھا جہاد میں، ضیاء الحق صاحب کے ہاتھوں مجاہدین کے سروں پر جہاد کا مقدس پہناوا رکھا گیا یا مقدس تاج رکھا گیا، جہاد ہوتا رہا۔ پھر طاقت کا مفاد بدل گیا، پرویز مشرف کے دور میں انہی مجاہدوں کے سروں پر دہشت گردی کا تاج رکھا گیا۔ چونکہ مفادات کا گیم ہے، طاقت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ بہری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا UN عالمی فورم ہے، اقوام متحدہ 1945 میں جنگ عظیم دوم کے بعد یہ سارے انسانوں کا فورم سامنے آیا تھا۔ آج بورڈ آف پیس کے نام سے ایک متوازی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلم ممالک لپک لپک کر بورڈ آف پیس کا حصہ بن رہے ہیں۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنی بہادری نہیں ہے کہ بھائی غزہ کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، وینزویلا کا مسئلہ ہو، گرین لینڈ کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کو حل کریں UN میں آ کر۔ لیکن بورڈ آف پیس بن رہا ہے، ساری مسلم دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ یہ طاقت کا گیم ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں، ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم مسلمان اپنی وقت اور حیثیت کھو بیٹھے۔ چلے پاکستان میں آ جائیں، ہمارے ملی جرائم ہیں، انفرادی جرائم ہوتے ہیں نا بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ملی جرائم، پوری 78 سالہ تاریخ ہمارے ملی جرائم سے بھری ہوئی ہے۔
آپ مری چلے جائیں، وہاں برف باری میں لوگ گھر کر مرے. آپ سوات چلے جائیں، وہاں دریائے سوات میں بیچارہ پورا خاندان سیاح کی حیثیت سے آیا تھا، لہروں کی نظر ہو گیا. ہم بلدیہ ٹاؤن چلے جائیں، وہاں فیکٹری میں آگ لگی، 260 لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی گل پلازا کا واقعہ پیش آیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ واقعات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ملی گناہ ہے. ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، پھر سنی کے درمیان تقسیم چلتا رہے گا. یہ معاملہ ادارے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو الزام دے رہی ہیں. اللہ کے بندوں، جن گھروں سے جنازے اٹھ گئے، جن گھروں کا سہارا چلا گیا، کیا بیتی ہے ان پر؟ ابھی صحیح رپورٹ بھی نہیں ہے. یہ تو میڈیا بتا رہے ہیں نا 62 لاشیں، ان گنت لاشیں ہوں گی، ان گنت گھرانے ہوں گے. ملی گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بھی ہمارا خدا قرآن کے اندر ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمارا رسول اپنی حدیثوں کے ذریعے ہمیں دعوت دے رہا ہے. خدا را بھول جاؤ تم کون ہو. اگر ملی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اچھا انسان بنائیں اپنے آپ کو، اچھا مسلمان بنائیں اپنے آپ کو، اچھا پاکستانی بنائیں اپنے آپ کو. کیا کہا رسول نے؟ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائیاں بیان نہ کرو. پھر رسول نے کیا کہا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْوَانًا، اے اللہ کے بندو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. کیا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسول کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو بھائی بھائی بنا لو. لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. میں گفتگو کر رہا ہوں. انبیاء علیہم السلام اسلامی اجتماعیت کی بھی بات کرتے ہیں، انسانی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم ختم کریں گے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 11 کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.